الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع پر کچھ معلومات پیش کرنا شروع کروں، شکریہ بھی ادا کرنا ہے مجھ کو اور معذرت بھی کرنی ہے. بہت ہی اہم موضوع پر اس وقت یہ مذاکرہ منعقد ہو رہا ہے، اور اس کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جس انسٹیٹیوشن کی طرف ملک کا ایک ممتاز آن لائن انسٹیٹیوشن بہت کم عمر میں بن چکا ہے. عزیز ترین دوست اور ساتھی ہمارے مولانا ڈاکٹر عمر عابدین الولد سر لابی کا مصداق ہیں، بہت باتوفیق ہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ اور خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ اسلام کی اور علم کی خدمت میں مصروف. اللہ تعالی تمام خدمات کو قبول فرمائے، قدم قدم پر رہبری اور دستگیری فرمائے. وہ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ ایک ایسے عظیم عالم دین کے فرزند ارجمند ہیں جو اب تو مرجع خلائق ہیں، اور جہاں علمی اور فقہی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، کم سے کم ہمارے ملک میں تو اب وہی کی طرف نظریں اٹھتی ہیں اور رجوع کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ، اور معذرت اس کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. شاید میں طبیعت ٹھیک ہوتی تب بھی اس مجلس کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو میرے پاس ایک عذر شرعی بھی ہے. پھر بھی یہ محسوس کر کے کہ جو نوجوان طلباء اور طالبات، جو علماء اور پروفیشنلز اس کورس کو کر رہے ہیں، وہی ہمارا مستقبل ہے اور مستقبل کے رہبر بھی. ان کا بھی حق ہے کہ اس نازک اور حساس موضوع پر ان کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے. اسلاموفوبیا کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں سیدھے بغیر کسی تمہید کے وقت بچانے کے لیے بھی اسی پہلو کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم اپنے ملک کی اور عالمی زمینی حقیقتوں پر سے واقف ہوں تو ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے کہ یہ جو سخت نفرت پھیلانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، اور اسلام کی تصویر کو مسخ کر کے سیاہ روشنائی سے اس کو پینٹ کر کے اس کو بہت ہی بگاڑ کر دنیا کے انسانوں کے سامنے میڈیا کی پوری طاقت لگا کر پیش کرنے کی جو اس وقت کا جو رواج ہو گیا ہے اور ایک ریس لگی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ نفرت پھیلانے والے سچ مچ نفرت کرتے ہیں اسلام سے؟ کیا انہوں نے اسلام کو سمجھ کر اس سے نفرت کی ہے؟ کیا اسلام کو پڑھ کر انہوں نے اس کو قابل نفرت سمجھا ہے؟ کیا سنجیدگی سے غور کر کے یہ اسلام کو ایک ایسا
خطرہ سمجھنے لگے ہیں، جس سے ازراہ خیر خواہی انسانیت کو بچانا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، یا بات کچھ اور ہے؟ اس سوال کا جواب سب سے زیادہ صحیح وہ لوگ دے سکتے ہیں جو صرف میڈیا کی خبروں کے ذریعے دنیا اور ملک کے حالات کو جاننے پر اکتفا نہیں کرتے۔ وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، سیرو فی الارض، اور زمینی سچائیوں کا بغور مشاہدہ کرتے رہتے، تجربہ کرتے رہتے۔ تو خاص طور پر وہ تمام بھائی اور بہنیں، وہ تمام لوگ جو دنیاوی عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی کیا ہو رہا ہے ایکچولی، جو لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں وہ بہت آسانی سے اس نتیجے تک، اس سوال کے جواب تک پہنچ جاتے ہیں کہ آخر اسلام کے خلاف اتنی شدید نفرت پیدا کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ امریکہ کا مشہور چینل ہے CNN، کبھی کبھی اس کے اندر اس قسم کے پروگرامز آتے ہیں، اور اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا ہے تو میں اپنے لیپ ٹاپ یا ٹیب پر ان پروگرامز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے CNN نے ایک رپورٹ تفصیلی شائع کی تھی، اس کے ایک دو جملوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، اس رپورٹ میں نشر کیا گیا تھا کہ the fastest growing religion in Islam is none other than Islam. In United States is none other than Islam. امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اور کوئی نہیں، اسلام۔ لکھا ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی 7 to 8 ملین ہے، یعنی 70 سے 80 لاکھ، اور ان مسلمانوں میں 1/4 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ریورٹ ہوئے ہیں اسلام کی طرف، جو مسلم فیملیز میں پیدا نہیں ہوئے۔ آگے انہوں نے اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق ہر سال امریکہ میں 20,000 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جن میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ CCTV نیوز بھی ایک چینل ہے، اس میں بھی اسی سے ملتی جلتی رپورٹ آ چکی ہے، میں نے اس کو اپنے ایک مضمون میں کوٹ بھی کیا تھا، جس میں اس نے اس وقت تک کی لیٹسٹ سینسس مردم شماری کو کوٹ کر کے رپورٹر نے یہ لکھا تھا کہ مردم شماری سے، سینسس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ امریکہ میں بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک RT نیوز چینل ہے، بہت بہت مشہور اور مقبول ہے آج کل، اس میں ایک انڈین اوریجن کی ایک رپورٹر ہے، پریا سری دھر۔ اس نے بہت تفصیلی رپورٹ اس موضوع پر مرتب کی تھی۔ اس کی رپورٹ میں بھی یہ ہے کہ ہر سال 20,000 امریکن ایک ایوریج کے لحاظ سے اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس نے بہت سے ریورٹڈ نو مسلم خواتین اور مردوں سے انٹرویو بھی کیا، اور اس نے ان خیالات کو پیش بھی کیا، اور خاص طور پر اس بات کو ہائی لائٹ کیا اس نے کہ اب جو امریکہ میں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں
وہ وائٹ نسل کی عورتیں، اس پر ذرا بہت غور کیجیے گا. ایک زمانہ تھا کہ نیگروز اسلام قبول کرنے میں آگے تھے، جو ہمارے بلیک بردرس اینڈ سسٹرس ہیں وہاں، جو غربت کا بھی شکار ہیں، پسماندہ بھی ہیں، وہ اسلام میں آتے تھے. لیکن جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے، اور 9/11 جو کل ہی گزرا ہے اس سال کا، وہ اس کے بعد یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب اسلام قبول کرنے میں کے رجحان میں وائٹ نسل کے جو امریکنس ہیں، جو سپیریئر سمجھے جاتے ہیں، وہ زیادہ ہے، اور ان میں بھی لیڈیز زیادہ ہے. اسی وائٹ نسل کی ایک خاتون سے اس RT چینل کی اس انڈین اوریجن کی رپورٹر نے انٹرویو کیا تھا، وہ میں نے پڑھا ہے، سنا ہے. اس عورت نے کہا کہ میں نے 12 سال تک کیتھولک اسکول میں تعلیم پائی تھی، یعنی خالص دینی تعلیم، مذہبی تعلیم، مگر میرے فیتھ کو زیادہ ڈیپتھ کی ضرورت تھی. یہ اس کے الفاظ ہیں. اور میں نے وہ ڈیپتھ صرف اسلام میں پائی، اس لیے میں ریورٹ ہو گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اینجیلا نام کی ایک لڑکی ہے جس سے اس نے تفصیلی انٹرویو لیا تھا. میں وہ پورا انٹرویو پیش نہیں کر پاؤں گا. بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت معلوماتی اور بہت ایمان افزا جوابات تھے اس انجلا نام کی اس بچی کے. اسی RT نیوز چینل نے برٹن کے بارے میں، برطانیہ کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس میں اس نے ثابت کیا تھا اسٹیٹسٹکس اور فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں کہ برٹن میں بھی اسلام سب سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیلنے والا مذہب. اس کی رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے 10 سالوں میں مسلمانوں کی جو تعداد برطانیہ میں ڈبل ہو گئی. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات، جس کو میں نے ڈائریکٹلی بھی جس کو کنفرم کیا، لندن میں جتنے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں کی میونسپل کارپوریشن کی رپورٹ چھپی تھی وہاں کے اخباروں میں کہ زیادہ تر بچوں کے نام ان کے پیرنٹس محمد رجسٹر کرتے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ ایبسلیوٹلی کلیئر کہ کتنی بڑی تعداد ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں. بہت سال پہلے، اخبار کا نام تو مجھے یاد نہیں رہا، اتنا ضرور یاد ہے کہ UK کا سب سے زیادہ بڑا اخبار تھا وہ. اس میں فل 2 پیجز پر ایک رپورٹ چھپی تھی جس میں پورے برٹن کے ایک ایک شہر، کاؤنٹی تک کا نام دے کر تفصیلات بتائی گئی تھی کہ کیا پرسنٹیج ہے وہاں اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے مردوں اور عورتوں کا. اور اس مضمون کے آخر میں ایک سوال مضمون نگار نے اٹھایا تھا کہ ہاؤ فار it is still fair to say that the United Kingdom is a Christian country. کہاں تک یہ درست رہے گا کہ اب یہ کہنا کہ برطانیہ اب بھی ایک عیسائی ملک ہے. جرمنی کا حال دیکھیے، اور شاید یہ بات آپ سب کو معلوم ہو کہ بعض لوگ جو زیادہ واقف ہیں یورپین قوموں سے اور ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے IQ لیول سے، وہ جانتے ہیں کہ یورپ کی سب سے ذہین قوم جرمن قوم.
جرمنی میں میرے کئی اعزا وہاں رہتے ہیں اور بعض لوگ بہت ایکٹیولی دعوت کا کام بھی کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے بالکل زمینی جائزے کے بعد بھی اور کچھ میڈیا ہاؤسز کی رپورٹس کو بھی انہوں نے سپورٹ میں میرے پاس بھیجا تھا کہ ہر سال جرمنی میں 3 سے 4 ہزار لوگ اسلام قبول کر لیتے. وہ فرانس جہاں پچھلے سال بہت تماشے ہوئے تھے، جہاں سے اسلاموفوبیا کی ایک نئی لہر پوری دنیا میں پھیلی تھی، جہاں کے صدر میکرون نے ایک زبردست تقریر کی تھی، جہاں 2 لڑکیاں، مسلم لڑکیاں جو حجاب پہن کر ایک شاپنگ مال کی طرف بڑھ رہی تھی، وہاں ان کو 2 لڑکیوں نے اسٹیپ کر کے چاقو مار کے ہلاک کر دیا تھا. اتنی نفرت. بی بی سی نیوز نے اپنے ایک نشریے میں یہ نشر کیا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے، اور فرانس پر یہ بات سب سے پہلے سازش آتی. میرے پاس کئی اور چیزیں ایسی نوٹ ہیں. میں نے ایک مضمون میں کچھ چیزوں کو کوٹ بھی کیا تھا، میں اس وقت سب آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. جو یادداشت سے کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت تفصیلی معلومات اس سلسلے میں آپ گوگل پر سرچ کر کے جمع کر سکتے ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ ہمارے ینگ جو اسکالرس ہیں ان کے پاس یہ اس قسم کی معلومات ہر وقت اویلیبل ہونی چاہیے. سن 2013 میں 2 جون کی تاریخ تھی. فرانس میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. وہاں کا ایک شہر ہے لوئن، LYON. وہاں کی جامع مسجد میں 23 فرانسیسی مردوں اور عورتوں نے ایک ساتھ اجتماعی طور پر قبول اسلام کا اعلان کیا تھا. میرے ایک دوست ہیں، وہ تو یہ تک بتاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں جمعے کی نماز کے بعد پیچھے سے کہیں سے کسی مرد یا عورت کی کھڑے ہو کر آواز سنائی پڑے کہ میں اسلام قبول کرنا، آئی وانٹ ٹو ٹیک شہادہ، میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں تک وہ ہمارے دوست امام لوگ کہتے ہیں کہ جس جمعے میں کوئی اعلان نہیں ہوتا تو ہم جمعہ مسجد کمیٹی کے لوگ جو جمعے کے بعد آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو یہ آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کیا گناہ ہو گیا اس ہفتے کہ کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی بندی، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی نوجوان کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے ہماری مسجد میں نہیں آئے. آپ میں سے جو لوگ بھی یورپ جا چکے ہوں گے، یونائٹڈ اسٹیٹس جا چکے ہوں گے، انہوں نے شاید کئی بار دیکھا ہوگا وہاں کے قیام کے دوران کہ مسجدوں میں کسی بھی نماز کے بعد اور پرٹیکولرلی جمعے کی نماز کے بعد اکثر اکا دکا لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے. یوٹیوب پر ایک پورا آپ سرچ کر سکتے ہیں، مسلم کنورٹ اسٹوریز، یہ ڈال دیجیے آپ یوٹیوب. تو بہت سے وہ لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں، ہم لوگ تو کنورژن کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. ریورٹ ہونے کا جو لفظ ہے وہ زیادہ ہم کو موزوں لگتا ہے. ان کی اسٹوریز آپ کو یقیناً بڑی تعداد میں مل جائے گی. اب میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئی ہوں گی یہ اسلاموفوبیا کے پیچھے راز کیا ہے. انتھک کوشش کے باوجود
ہر ممکن کوشش کے باوجود اسلام کے پھیلنے کو تمام شیطانی دجالی طاقتیں، وہ مغرب کی ہوں یا مشرق کی ہوں، وہ نہیں روک پا رہی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ابھی شروع میں تلاوت میں ان آیتوں کو بھی پڑھا گیا۔ وہ انتھک کوشش کر رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، 9/11 جیسے ہوکس انجینئرڈ واقعات کر رہے ہیں تاکہ ایک بہت ہی خطرناک ٹیررسٹ قسم کی ظالم اور کروئل، ذہنی طور پر پسماندہ اور متعصب، ترقی کے دشمن کی حیثیت سے مسلمانوں کو پروجیکٹ کیے جائے، دنیا کے سامنے اسلام کی تصویر کو ایسا بنا کر پیش کیا جائے کہ ہر آدمی نفرت کرے۔ ایسے ہی کارٹون بنائے جاتے ہیں، ایسی ہی فلمیں، ایسے ہی ناول، ایسے ہی لٹریچر، یہی اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور ہر وہ طریقہ جس سے انسانی دماغ کو متاثر کیا جا سکے، وہ طریقے بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ بہت کم کو جانتے ہیں۔ اب تو ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ کے موبائل کے رنگ ٹون میں ایک میسج کو اندر داخل کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، جب وہ رنگ ٹون بجے گی تو وہ میسج آپ کے سب کانشیس میں، تحت شعور میں اندر داخل ہو جائے۔ تو وہ تدبیریں جو شاید ہمارا ذہن ان تک جا بھی نہیں سکتا، وہ تدبیریں وہ کر رہے ہیں، ایسے ہی پولیٹیکل سسٹم بنا رہے ہیں، ملک کے ماحول کو ہر طرف ایسے ہی نفرت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے وجہ سن لی۔ اسلام اس سب کے باوجود زمین کو فتح کرتا چلا جا رہا ہے، اور کفر اور شرک کی زمین چاروں طرف سے سمٹتی اور گھٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ایک دور ہوتا ہے جب یہ نظر نہیں آتا، افلا یرون، یہی دور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزرا تھا۔ جو مکی دور تھا وہ ٹارچر کا دور تھا، ایکسپلائٹیشن کا دور تھا، ظلم و تشدد کا دور تھا، دہشت گردی کا دور تھا۔ پوری طاقت کے ساتھ کفر و شرک اسلام اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے مینٹلی، فزیکلی ٹارچر کر رہا تھا۔ صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، بھوک اور فاقے سے تڑپنے پر مجبور تھے، بچے اور عورتیں اور بوڑھے۔ مگر اس وقت بھی قرآن کی یہ گواہی ہے، اس وقت بھی جزیرے عرب کے مختلف علاقوں میں اسلام پھیل رہا تھا، کسی سیاسی طاقت کے بغیر، دعوت کی سہولیات کے بغیر، آپس کے گفتگو تک پر پابندی تھی۔ سورہ رعد میں اس کا بڑا زبردست تذکرہ ہے۔ افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، مکی صورت ہے یہ، اور یہ اس دور میں اتری ہے جب مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ عجیب پہلو کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے سمیٹتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے زمین کو چاروں طرف سے سمیٹتے چلے آ رہے ہیں؟ زمین
کفر کی زمین سمٹ رہی ہے، اسلام کی زمین کا رقبہ وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی۔ جتنا جتنا اسلام کو مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اللہ کا ایک غیبی نظام اس وقت کام کرتا ہے کہ چپ کے اسلام انسانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا جان بھی نہیں پاتی اور اسلام دلوں کو فتح کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اس وقت بھی میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، علماء اور بھائیوں اور بہنوں، یہی صورت ہے۔ اس لیے میں نے پازیٹو ایسپیکٹ پر زور دیا ہے، کیونکہ ہمارا جو ریئیکشن ہوگا، ریسپانس ہوگا، وہ اگر منفی ہوا تو سمجھیے کہ وہ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ وہ ہمیں پرووک کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم کو ایک پازیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس کی خوبصورت، انتہائی خوشگوار، انتہائی حسین تصویر اپنے انسانی بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کرنے سے روک دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو غصہ ہے۔ وہ رحمت دو عالم سید المرسلین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ مسلمان کا خون کھول جاتا ہے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان شاید بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر آقائے دو جہاں کا مذاق اڑانا، ان کی شان میں توہین، یہ ایک خطا کار بے نمازی مسلمان بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے ریئیکٹ کریں، ہم بھی توڑ پھوڑ کریں، ہم بھی بدلہ لیں، ہم بھی ان کے اپنے نبیوں رسولوں کو، اور نبی و رسول ان کے کیا، وہ تو ہمارے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقدسات کو، ان کی ہولی کتابوں کو، عمارتوں کو، عبادت گاہوں کو، شخصیتوں کو ہم برا بھلا کہیں، ہم بھی ان کا مذاق اڑائیں، ہم بھی ان پہ کارٹون بنائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس موقع پر جو یہ عنوان ہے کہ علماء اور انٹلیکچوئل کی ذمہ داری کیا ہے، اسی لیے میں نے اس پہلو کو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی صورتحال کو سمجھیں اور اسلام و فوبیا کے پیچھے جو چھپا ہوا اصلی محرک ہے، وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اسلام کے پھیلنے کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہم کو ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ غصے میں آ کر ریئیکٹ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو مزید موقع ملے گا، وہ ساری دنیا میں اپنی میڈیا اور تشہیر کی پوری طاقت اور وسائل استعمال کر کے دکھائیں گے، دیکھو ہم تم سے کہتے تھے کہ مسلمان کیسے ہوتے۔ سول سوسائٹی میں مسلمان رہ نہیں سکتے، مسلمان ٹالریٹ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلم لوگ جو ہیں بڑے ریجڈ ہیں، اور اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اور دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، مارو کاٹو،
اگر مسلمانوں کو صحیح تربیت ملی، اور یہی ذمہ داری ہے علماء کی اور انٹلیکچوئلس کی، کہ وہ اپنے اپنے ایریا آف انفلوئنس میں، اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں، اپنی کالونی میں، جہاں جہاں ان کی آواز پہنچ سکے وہاں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرے کہ ان کو کیا رویہ رکھنا چاہیے، ان کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، ان کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرے، ان کو بتائے کہ بھئی اسلام کے قدم بڑھ رہے ہیں، اور ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ اسلاموفوبیا مکے میں زیادہ تھا کہ آج زیادہ ہے؟ جس قدر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ، صحابہ نے، صحابیات نے، اہل بیت نے، اللہ اکبر، یہ لفظ نیا ہے اسلاموفوبیا، یہ آج کل کی ایک اصطلاح ہے۔ وہ جو بغض اور عداوت، وہ جو دشمنی، وہ احساس برتری اور فرعونی غرور کے نتیجے میں جو ان کے احساسات تھے، تو وہ وہی آج ہے عالمی پیمانے پر۔ تو اس وقت کیا کیا تھا رسول اللہ؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ صبر والصلاۃ بہت بہت اہم ہے۔ مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیں کہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی، ایک تو دعا اور عبادت کا ذوق، اور ایک دعوتی ذوق، تو ہم صحیح طریقے پر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کر پائیں۔ واقعی یہ جو میں نے ذکر و دعا، مناجات، عبدیت، ذوق عبادت، آپ جن الفاظ سے چاہیں اس کو یاد کریں، یہ بہت مددگار ہوتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے موقعوں پر یہی تلقین کی، بار بار صحابہ کرام کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی جو تربیت یافتہ جماعت تھی، ان کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح تھی، بالکل واضح تھی کہ جب ذوق دعوت ہوگا تو پھر بدلہ لینے کا مزاج اور غصہ آ کر بالکل اندھا دھند کوئی کارروائی کر دینے کی حماقت نہیں۔ عبادت کا ذوق دل کو سکون پہنچاتا ہے، غصے کو قابو میں رکھ کر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ صبر اس کو نہیں کہتے کہ تم پر کوئی اثر ہی نہ ہو، صبر بے حسی کو نہیں کہتے، صبر کہتے ہیں بے سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھانا، جو قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا، اور یہ استعداد پیدا ہوتی ہے اللہ سے تعلق سے، عبادت سے، نماز سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک ذوق بن جاتا ہے۔ جب انسان کی روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ غصہ جس کا تعلق اصل میں حیوانیت سے ہے یا شیطنت سے یا نفسانیت سے، اس غصے کو قابو میں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو ایک تو اپنا دعوت کا ذوق، دوسرا عبادت کا ذوق، معاف کر دینا، اپنے غصے کو قابو میں کرنا، جلد بازی نہ کرنا، یہ ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور یہ خود ذہن میں رہے کہ معاف کر دینا، جذباتی غیر سوچے سمجھے رد عمل سے، ریئیکشن سے اپنے کو روک لینا، اس کا مطلب بزدلی نہیں، اس کا مطلب ہر جگہ صلح کل بن جانا یا سچائی کی بات کو پورے اعتماد کے ساتھ کہنے سے ڈرنا۔ آج کل غلطی سے حکمت عملی اور مصلحت وغیرہ کے الفاظ بول کر
دراصل ہم اپنی بزدلی کو چھپانا چاہتے ہیں، ہم اپنے انفیریٹی کمپلیکس کو، ہم اپنے ایمان کی کمزوری کو، اللہ تعالیٰ میرے اس لفظ کے استعمال کرنے پر مجھ کو معاف فرمائے، تم چھپانا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے اندر عقل مندی بھی ہونی چاہیے، سمجھداری بھی ہونی چاہیے، بردباری بھی ہونی چاہیے، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا ملکہ اور طریقہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر جرأت اور شجاعت بھی ہونی چاہیے، حق گوئی اور بے باکی بھی ہونی چاہیے۔ اور پختہ سمجھ والے لوگ جانتے ہیں کہ کہاں پر ان کو سوئچ آن کرنا ہے اپنے جوہر شجاعت کو، اپنے بہادری کے جوہر کو، اور کہاں پر ان کو بروئے کار لانا ہے اپنے حلم، تحمل، صبر، عفو، درگزر، ان صفات کو۔ تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں ان کے اندر، اور پھر وہ عوام کی تربیت ہے۔ انٹلیکچوئلس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ فیس کرتے ہیں اپنے دفتروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی کمپنیوں میں، اپنی بزنس لائف میں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اچھی تربیت پائیں، اور اس کا عملی نمونہ خود بن کر اپنی سوسائٹی ضرورت کے وقت میں پیش کریں۔ بالکل الوف رہنا، بے تعلق رہنا، امت پر جو بھی کچھ گزرے اس میں کوئی صحیح رہبری نہ دے پانا، یہ انٹلیکچوئل کے بھی شایع نشان نہیں ہے اور علماء کی بھی شایع نشان۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ شاید اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، اور کمزوریاں صرف جسمانی نہیں بلکہ علمی بھی، میں بہت ہی معمولی طالب علم ہوں، اس کے باوجود اس نازک موضوع پر کچھ گفتگو جو میں کر سکا ہوں اس سے کچھ اہم گوشے ضرور روشن ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ جو کمی رہی ہوگی وہ آئندہ آپ کے اساتذہ کرام، بالخصوص برادر عزیز مولانا ڈاکٹر عمر عابدین قاسمی اور مدنی، وہ ان کمیوں کو انشاءاللہ اپنے آنے والی لیکچرز میں پورا کر دیں گے۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ اس نہایت باوقار، بامقصد اور مفید محفل میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ اللہ آپ سب کے رتبے بلند کرے، آپ سب کی دعاؤں کا میں محتاج بھی ہوں اور سائل و طالب بھی ہوں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔